بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید بات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو مفید بات کا ایک مرکزی خیال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ دوسروں کا احساس کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں دوسروں کا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا اور ہم دوسروں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ اوورٹیک کرتے وقت اگر دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ کے غلط انداز سے اوورٹیک کرنے کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ فار ایگزامپل اوورٹیک کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر تو یہ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے جو وہ اوورٹیک کریں، لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک نہ کریں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر آپ اسپیڈ میں جا رہے ہوں گے اور لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں گے تو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے والا اس سے پریشان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر گاڑی پارک کرنی ہے تو پارک کرتے وقت بعض لوگ بالکل بھی دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ گاڑی اس انداز سے پارک کریں گے کہ ایک گاڑی 3 گاڑیوں کی جگہ پہ پارک کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں اگر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پارکنگ تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس پر غور کریں کہ کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ اگر ہوتا تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یوں ہی بعض اوقات جب پارکنگ کی جاتی ہے تو اگلی گاڑی کو بلاک کر دیا جاتا ہے ڈبل پارکنگ کے اندر، اور پھر کمال یہ ہے کہ ڈبل پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد خود حضرت جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو ڈھونڈتے رہو کہ وہ کہاں ہیں، کس دکان میں گئے ہیں، کس کے گھر پر گئے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا، کسی کے گھر کے گیٹ کو بلاک کر دیا ہے۔ اب آپ اس پہ غور تو کریں کہ سامنے جس کی گاڑی ہم نے بلاک کی ہوئی ہے، جس کی بائک ہم نے بلاک کی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی ایمرجنسی ہو، کہیں جلدی پہنچ رہا ہو، آپ کے بلاک کر دینے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، تو کیا یہ احساس نہ کرنے کی وجہ سے ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں اس میں بھی دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، یہ یقیناً غلط انداز ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور ایگزامپل ٹریفک سے ریلیٹڈ ہی دوں گا کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ایمبولینسز موجود ہوتی ہیں، ایمبولینس ہیں، فائر بریگیڈز ہیں، یہ ساری وہ ایمرجنسی جو سمجھ لیں ٹرانسپورٹیشن ہے کہ جن کو جلدی اپنے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، اور ان کی ذرا سی تاخیر جو ہے وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کو راستہ نہیں دیتے، اور اس میں ہم یہ بہانے بناتے ہیں کہ بھئی خالی ایمبولینس ہے، خواہ مخواہ شور مچا رہے ہیں۔ تو خالی ایمبولینس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی مریض کو لے کر جانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مریض کو وہاں سے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کے لیے جا رہی ہو۔ خالی ایمبولینس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈرائیور جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے۔ اگر ڈرائیور پریشان کر رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریشان نہ کرے، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ میرے بلا وجہ پریشان کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو اذیت ہوگی، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم ایمبولینس کا سائرن سن رہے ہیں تو پھر ہم اس کو جگا دے دیں، ہم اپنی ذمہ داری پورا کریں۔ ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو جج نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ٹریفک سے ریلیٹڈ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بھی احساس کی کمی ہوتی ہے کہ رات کے وقت اپنی لائٹوں کو بہت زیادہ تیز رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آگے والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے آپ بیک مرر کے اندر لائٹ آپ کی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس کی آنکھوں پر آپ کی لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کا ویژن کلیئر نہیں ہو پاتا، اس کو گاڑی چلانے میں پریشانی ہوتی ہے، اور بلا وجہ آپ اس کو ڈمر دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جگہ بھی موجود ہوتی ہے نکلنے کے لیے۔ تو اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس میں بھی یقیناً ہم سامنے والے کا احساس نہیں کر رہے۔ اسی طرح پبلک پلیسز پر آپ چلے جائیں، وہاں پر لفٹ کے ساتھ بعض اوقات ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ خود کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ان کو لفٹ میں بٹھایا جائے، اس کے لیے لفٹ کو روک کر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے فلور سے جو ہے وہ کال آ چکی ہے۔ اب دوسرے فلور پر جس نے کال کی ہے، ہمارے لفٹ کو روک دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اس کو کہیں جلدی پہنچنا ہو، اس کو تاخیر ہو جائے، اور بعض اوقات کئی دیر تک جو ہے اس طرح لفٹ کو بلاک رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس پر ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کا بھی احساس بہت ضروری ہے، یہ بھی دوسرے لوگوں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بیمار ہیں، تو آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا خیال کیا جائے، تو جب آپ گھر پر جا رہے ہیں، گھر والے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والے بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، لیکن بعض شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زوجہ کا ساتھ دینے کی بجائے اس پر جو ہے احکامات اپنے چلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا ٹائم پر دے دو، اس میں تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں کہ کن کن مقامات پر جو ہے میں کوتاہی کر رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ کس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ اس احساس کا بہت زیادہ فقدان ہے،
حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اسی لیے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوں، کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس بارے میں غور کریں کہ میرے اس عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اگر کوئی اور میرے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ جب آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوسروں کا خیال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، دوسروں کا احساس کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور اگر پہلے سے ہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دوسروں کے احساس نہ کرنے کی عادت ہے تو اس پر غور کر کے اس کو جلد از جلد ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔